السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو پیارے بچوں؟ گزشتہ کل آپ کو قرآن کریم کے اندر تیسرے پارے کا 10واں رکوع ریویژن میں دیا تھا۔ آج 2 رکوع اور ریویژن کے اندر میں دے رہا ہوں۔ آپ 11واں رکوع جو یہاں سے شروع ہوتا ہے ان الذین، دیکھو یہاں ان الذین یکفرون بآیات اللہ، تو آپ یہاں سے ریویژن کریں گے۔ یہ 11واں رکوع مکمل اور 12واں رکوع مکمل، یہ کل 4 پیج ہوتے ہیں۔ یہاں تک آپ وسبح بالعشی والابکار، یہاں تک آپ قرآن کریم کے اندر تیسرا پارہ اور 2 رکوع ریویژن کریں گے۔ اب ہم کتاب کا سبق شروع کرتے ہیں۔ 6 ایئر کے اندر سب سے پہلے ہم حفظ سورت کا سبجیکٹ پڑھتے ہیں۔ حفظ سورت کے اندر الحمدللہ ہم نے 16 آیتیں یاد کر لی ہیں۔ واپس ایک مرتبہ میں شروع سے پڑھتا ہوں، آپ دھیان سے سنیں اور سورۃ العلق کو بار بار پڑھیں، انشاءاللہ یاد ہو جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، ناصية كاذبة خاطئة۔ ایک آیت آگے ہم پڑھتے ہیں 17ویں آیت، فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، فَلْيَدْ دال میں کلکلا کریں گے، فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، بس یہاں تک۔ اب اس کے بعد آداب و دعا کے اندر ہم چھینک کے آداب مکمل کر چکے ہیں، الحمدللہ آپ نے یاد کر لیا۔ اور آگے ہم آداب و دعا کے اندر سبق نہیں پڑھتے، اور اچھی طرح آپ چھینک کے آداب یاد کریں۔ انشاءاللہ کل ہم اس کو دوسرا سبق پڑھیں گے آداب و دعا کے اندر۔ اب ہم سیدھا سیرت کا سبق پڑھ رہے ہیں۔ سبق نمبر 7، خاطر داری اور برابری کا برتاؤ۔ عقائد کا سبق آج نہیں پڑھتے ہیں، انشاءاللہ اس کو کل پڑھیں گے ہم۔ خاطر داری اور برابری کا برتاؤ، اس سبق کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان تشریف لاتے تھے، مہمان آتے تھے تو ہمارے نبی ان کا کیسا اکرام کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے درمیان میں انصاف اور برابری کا برتاؤ کرتے تھے، کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتے تھے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 2 لوگ آپ کے پاس انصاف کے لیے آئے ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک کے اوپر ظلم کیا ہو، انصاف کا معاملہ نہ کیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ برابری کا برتاؤ، انصاف کا برتاؤ کرتے تھے۔ دیکھو دھیان سے سنیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دین کی باتیں سیکھنے، ملاقات کرنے
اور بہت سے کاموں کے لیے لوگ آتے ہی رہتے تھے۔ دین کی باتیں سیکھنے کے لیے ہمارے نبی کے پاس لوگ آتے رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی بڑی خاطر کرتے، جو لوگ بھی آتے آپ ان کی بڑی آؤ بھگت کرتے، بڑی مہمان نوازی کرتے اور مہمان کا اکرام کرتے، انہیں اچھی جگہ ٹھہراتے، اچھا کھانا کھلاتے، آرام سے سلاتے اور راتوں کو اٹھ اٹھ کر دیکھتے کہ مہمانوں کو کوئی تکلیف تو نہیں۔ ایسا بھی ہوتا کہ حضور کے گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہوتا اور مہمان آ جاتے، اس پر بھی آپ بڑی خوشی سے مہمانوں کے کھانے پینے کا انتظام فرماتے تھے، مہمانوں کا کھانے پینے کا انتظام فرماتے تھے۔ اب دیکھو آگے ایک واقعہ ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بدو کے ساتھ، ایک دیہاتی کے ساتھ، ایک گاؤں میں رہنے والے کے ساتھ، کہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کیسا اس نے معاملہ کیا، تو ہاں دیکھو ایک بار ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں آیا، رات کو ٹھہرا، کھا پی کر سویا، تو رات کو اسے دست آ گیا یعنی اس کو جلاب ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بستر دیا تھا، اس نے بستر گندا کر دیا۔ اب جس بستر کو سونے کے لیے ہمارے نبی نے اس کو دیا تھا، تو وہ بندہ اس کے اوپر اس کو گندا کر دیا، اس کے اوپر اس نے ٹوائلٹ کر دیا اور صبح ہونے سے پہلے گھر سے بھاگ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کو اپنے ہاتھ سے بستر دھویا، اس شخص کو کچھ نہ کہا، نہ ایسا کہا کہ اس کو تلاش کر کے لاؤ، بلکہ آپ نے کسی کو حکم بھی نہیں دیا۔ اگر آپ صحابہ کو حکم دیتے تو صحابہ ضرور بستر کو دھو دیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود انکساری اور تواضع دیکھو ہمارے نبی کے اندر کہ اپنے ہاتھ سے بستر کو دھویا۔ وہ شخص بھاگتے وقت اپنی تلوار یہیں بھول گیا تھا، اب وہ بھاگ گیا لیکن بستر سویا تھا وہاں، تلوار بھول کے چلا گیا اور ڈرتے ڈرتے تلوار کی لالچ میں آیا، دیکھا تو حضور کو گندگی دھوتے پایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گندگی دھوتے پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شرمندہ نہیں کیا، ہمارے نبی نے اس کو شرمندہ نہیں کیا، اس کی تلوار اسے دے دی اور اسے دلاسا دیا، وہ شخص آپ کے پاس اس برتاؤ سے مسلمان ہو گیا۔ دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس اخلاق کے ساتھ پیش آئے اس کے ساتھ، تو ہمارے نبی کے اخلاق کو دیکھ کر وہ شخص مسلمان ہو گیا۔ تو آج مسلمانوں کے اندر جس چیز کی کمی سب سے زیادہ ہے وہ اخلاق کی کمی ہے۔ تو بچوں ہمیں اپنے اندر ہمارے نبی جیسے اخلاق کو پیدا کرنا ہوگا، ہم اپنے نبی کے اخلاق ہمارے اندر پیدا کریں گے اور لوگوں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آئیں گے، غیروں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آئیں گے، تو ہمیں دیکھ کر، ہمارے اخلاق کو دیکھ کر ہی لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ تو پیارے بچوں، یہ سیرت کا سبق بہت ہی دلچسپ سبجیکٹ ہے، یہ سیرت کا سبجیکٹ بہت ہی دلچسپ ہے۔ اس کے اندر ہمارے نبی کے مختلف واقعات اور حالات زندگی آپ کو پڑھنے کو ملے گی، کہ جس کو آپ پڑھ کر سمجھ کر اس کو فالو کر سکتے ہو اور اپنی زندگی پرسکون بنا سکتے ہو۔ تو آپ کا سبق سیرت کے اندر یہاں تک رہے گا۔ اب ہم آگے عربی کا سبجیکٹ پڑھتے ہیں، پیج نمبر 167 جس میں دوسرا سبق الحمدللہ ہادی والا مکمل ہو چکا۔ اب ایکسرسائز جو آپ کو اپنی نوٹ بک کے اندر لکھنا ہے، اور یہاں بھی سامنے آپ لکھ سکتے ہو، دیکھو یہ راستہ ہے، دیکھو اب یہ لگائیں گے ہم، یہ جو یہ اشارے کے لیے آتا ہے اردو کے اندر یہ آتا ہے، لیکن عربی کے اندر ہادہ اور ہادی ہی، تو اب ہادہ آئے گا یا ہادی ہی آئے گا، وہ بعد والا جو یہ کلمہ ہے اس سے ہمیں پتہ چلے گا۔ دیکھو راستہ، تو راستہ میل ہے کہ فیمیل ہے؟ طریقن،
دیکھو گولتا نہیں ہے اس لیے میل ہے، تو شروع میں ہاذا آئے گا، ہاذا طریقن، یہاں لکھیں گے ہاذا طریقن، یہ راستہ ہے، یہ بستہ، یہ بستہ ہے، کیا یہ بستہ ہے، یہ اب بستہ دیکھو، بستہ کا عربی لفظ کیا ہے؟ محفظۃن، کیا ہے؟ محفظۃن، یہ گولتا آخر کے اندر لگی تو یہاں ہادی آئے گا، ہادی محفظۃن، ہادی محفظۃن۔ اب محفظۃن آپ پہلے سبق کے اندر جو مفردات آپ نے یاد کیا ہے اس کے اندر آپ دیکھنا کہ محفظۃن کیسے لکھا جاتا ہے، تو ہاذا بھی ہادی بھی کیسے لکھا جاتا ہے، اس سے پہلے آپ ابھی جو سبق کے اندر اس سے پہلے والا سبق ہوا گزشتہ ہم نے جو ویڈیو پڑھا تھا تو اس کے اندر آپ دیکھنا کہ ہادی کے، تو ہادی محفظۃن، یہ طالب علم ہے، طالب علم میل ہے تو یہاں بھی میل آئے گا، ہاذا ہاذا طالب، ہاذا طالب، طالب آئے گا طالب علم کے لیے۔ یہ یونیورسٹی ہے، اب یونیورسٹی اس کے آخر میں گولتا لگی ہوئی ہے، یونیورسٹی کے جامعتن، تو تن یہ گولتا لگی ہوئی اس لیے یہ فیمیل ہے، تو ہادی جامعتن۔ یہ کھیل کا میدان ہے، اب کھیل کا میدان ملعبن، تو ملعبن میل ہے تو یہاں شروع میں بھی میل، ہاذا ملعبن۔ ہاں یہ گھڑی ہے تو گھڑی فیمیل ہے، ساعتن گولتا لگی ہوئی آخر میں تو یہاں ہادی ساعتن۔ یہ گھر ہے، اب گھر بیتن، یہ گول تن میں گولتا نہیں بلکہ لمبی تا ہے تو یہ میل ہے تو یہاں بھی میل، ہاذا بیتن۔ یہ مدرسہ، اب مدرسہ شروع میں مدرستن گولتا ہے تو یہ فیمیل ہوگا، تو ہادی مدرستن۔ تو یہاں تک آپ ایک کچھ سینٹینس ہے جو عربی کے اندر اس کا ترجمہ کرنا ہے تو آپ یہاں اس کو اچھی طرح لکھے اور اس کو یاد بھی کریں۔ تو آج کا سبق ہم عربی کے اندر یہیں تک پڑھتے ہیں، اردو کا سبق نہیں پڑھتے ہیں، انشاءاللہ اردو کا سبق ہم کل پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔